یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے صومالیہ، روانڈا اور برونڈی کے صدور کو ان کے ممالک کے یوم آزادی اور کینیڈا کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 186 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,985 ہو گئی ہے۔ اور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں شدید گرمی کی وجہ سے گزشتہ 5 روز کے دوران 486 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو، روانڈا کے صدر پال کگامی اور برونڈی کے صدر ایورسٹی نیڈیشیمے کو ان ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کینیڈا کے گورنر جنرل رچرڈ ویگنر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صومالیہ، روانڈا اور برونڈی کے صدور کو ان کے ممالک کے یوم آزادی اور کینیڈا کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے صومالیہ کے وزیر اعظم محمد حسین روبلے، روانڈا کے وزیر اعظم ایڈورڈ نیگرنیٹی اور جمہوریہ برونڈی کے وزیر اعظم ایلن بنیونی کے نام ان ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو بھی ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر ٹور وینس لینڈ نے ملاقات کی ہے، جن کا تعلق ناروے سے ہے۔ بات چیت کے دوران مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات، فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کے وسائل اور میکنزم یعنی طریقہ کار، اور اس ضمن میں قطر اور اقوام متحدہ کی باہمی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلسطین کے تنازع کے منصفانہ حل، فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے علاوہ سن 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست کے قیام کے معاملے میں، جس کا دارالحکومت القدس ہوگا، ریاست قطر کے مستقل موقف کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر ٹور وینزلینڈ نے قطر کی جانب سے کی جانے والی ان کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا جن کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے۔ قطر میں بھارت کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ قطر اور بھارت کے درمیان ایئر ببل ایگریمنٹ میں رواں ماہ جولائی کے آخر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت، جس کی مدت جون کی 30 تاریخ کو ختم ہو گئی تھی، دونوں ممالک کے درمیان مسافر بردار طیاروں کی پروازیں جاری ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت کی حکومت نے اپنے ملک کے اندر کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی تھی، تاہم کچھ ممالک کے ساتھ ایئر ببل ایگریمنٹ کے تحت پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 146 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 78 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 68 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 186 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,985 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے، جس کی عمر 67 سال تھی۔ وہ پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا۔ ادھر ملک میں کرونا وائرس کے خلاف قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے دوران
لوگوں کو اب تک ویکسین کی 3,1,77,744 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ملک کے اندر سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے پولیس اور فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں جو لوگوں کو گھروں سے باہر جانے سے روک رہے ہیں۔ عوام کو صرف انتہائی ضروری اشیاء کی خریداری یا پھر کسی ہنگامی حالت کے تحت باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کل سے شروع ہوا ہے جو 10 دن تک جاری رہے گا۔ دوحہ میں ترکی کے سفیر مصطفیٰ گوکسو نے کہا ہے کہ قطر سے آنے والے ان مسافروں کو اب ترکی میں داخلے کی اجازت ہوگی جو اپنی آمد سے کم از کم 14 روز پہلے کرونا وائرس کی ویکسین لے چکے ہوں گے اور انہیں PCR ٹیسٹ ریزلٹ سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سفیر مصطفیٰ گوکسو نے کہا کہ کل جمعرات کے دن سے ترکی کے اندر لاک ڈاؤن کی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں اور اب ایک شہر سے دوسرے شہر جانے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی حکومت نے یمن میں حوثی باغیوں پر زور دیا ہے کہ وہ یمن میں فوری طور پر جنگ بندی پر راضی ہو جائیں۔ ادھر یمنی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی سرزمین کی طرف داغے گئے ایک ڈرون طیارے کو یمن کی فضائی حدود کے اندر ہی تباہ کر دیا۔ دنیاسنا یمن کے وزیر خارجہ احمد عود بن مبارک نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ یمن کی حکومت حوثیوں کو ملک کے موجودہ بحران کے حل کے معاملے میں ایک مرکزی فریق تسلیم کرتی ہے، جبکہ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ بحران کو حل کرنے سے پہلے ملک کے اندر انسانی حالات کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جمہوریہ کانگو کے شہر بینی میں کل رات مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے متعدد گھروں کو نذر آتش کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں بہت سے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حکومت نے اس حملے کا الزام الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز ADF کے مسلح گروہ پر لگایا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر شدید گرمی کی جو لہر آئی ہوئی ہے اس کے دوران سینکڑوں افراد گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق برٹش کولمبیا صوبے میں گزشتہ 5 روز کے دوران 486 اموات ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے شمالی امریکہ کے اندر درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ بدھ کی شام کو برٹش کولمبیا کے قصبے لٹن میں جنگل میں آگ لگنے کے بعد لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شدید گرمی کی وجہ سے درجنوں افراد کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور کھیلوں سے متعلق ایک خبر، ایشین چیمپئن قطر نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے کروشیا میں ہونے والے تربیت کیمپ کے موقع پر کل ایک فرینڈلی فٹ بال میچ میں کروشیا کی مقامی ٹیم کو 3-1 کے اسکور سے شکست دے دی۔ قطر کا اب دوسرا فرینڈلی فٹ بال میچ ایل سلواڈور کی ٹیم کے ساتھ آئندہ اتوار کے روز ہوگا۔ یہ تربیتی کیمپ جولائی کی 6 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معمیر نے صومالیہ، روانڈا اور برونڈی کے صدور کو ان کے ممالک کے یوم آزادی اور کینیڈا کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 186 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,985 ہو گئی ہے۔ اور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں شدید گرمی کی وجہ سے گزشتہ 5 روز کے دوران 486 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔